Dear Tom, Ariba Novels Official Episode 7 شہریار خان اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ اسے کسی بھی پل سکون نہیں تھا۔ بار بار اس کے سامنے حارث اور ہیرا کا ہاتھ پکڑنا اور حارث کا کلائی میں وہ بریسلٹ پہنانے کا منظر آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنے سگریٹ پھونک پی کر اس نے اپنے سینے کو جلا کے راکھ کر ڈالا تھا، مگر پتہ نہیں کون سی آگ تھی جو اندر ہی اندر بھڑک رہی تھی۔ اسے وہ منظر نہیں بھول رہا تھا جب اس کی محبت کسی اور کے ساتھ ہنستی مسکراتی باتیں کر رہی تھی۔ اس کے سینے میں ایک ایسی آگ بھڑک رہی تھی کہ جیسے وہ سب کچھ جلا کے بھسم کر دے گا۔ اب اسے جلد ہی کچھ کرنا تھا۔ اپنی محبت کو وہ یوں ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے وہ ایک فیصلے پر پہنچ کے مطمئن ہو گیا، اور اب اس کا یہ فیصلہ کیا تباہی لانے والا تھا اس کا وہ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ آج آمنہ بیگم بہت خوش تھی۔ آج ان کی بہن ہیرا اور حارث کی شادی کی تاریخ پکی کرنے آ رہی تھیں۔ وہ صبح سے ہی تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں۔ کچن میں انواع و اقسام کے کھانے بن رہے تھے۔ ہیرا بھی بہت خوش تھی۔ حارث اس کی بچپن کی محبت تھا جو اب اس کا زندگی بھر کا ساتھی بننے جا رہا تھا۔ وہ بہت خوش ہو کے شام کے لیے پہننے کا کوئی ڈریس دیکھنے لگی۔ اپنی کلائی میں پہنے بریسلٹ پر اس کی نگاہ پڑی تو اسے کل مال والا منظر یاد آیا جس میں حارث نے اس کا ہاتھ تھام کر بریسلٹ اس کی کلائی میں ڈالا تھا۔ وہ منظر یاد کر کے شرم سے اس کے گال دہکنے لگے۔ شام میں ہیرا اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی کہ آمنہ بیگم نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور مہمانوں کے آنے کی اطلاع ہیرا کو دی۔ ہیرا کو حارث کے سامنے جانے کا سوچ کر ہی شرم آنے لگی۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کچن میں آ کے چائے بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ چائے بنا کے وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں اس کی خالہ حارث کے ساتھ آئی ہیں۔ ٹیبل پہ مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکرے رکھے تھے۔ وہ جھجکتی ہوئی جا کے ایک صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ پنک کلر کے فراک میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ حارث تو اسے دیکھتے ہی
محفوظ ہو گیا۔ ہیرا سے نظریں اٹھانا دشوار ہو گیا۔ ابھی وہ لوگ خوشگوار ماحول میں چائے پی رہے تھے کہ ایک دم باہر کا دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا گیا۔ اعجاز صاحب دروازہ کھولنے گئے۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت روبرو بندہ اپنے گارڈز اور ایک قاضی کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ لوگ زبردستی اندر داخل ہوئے۔ اعجاز صاحب انہیں دیکھ کے دہل گئے۔ وہ لوگ اعجاز صاحب کو ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آئے۔ شہریار خان وہاں حارث کو مٹھائی اور پھلوں کی ٹوکری کے ساتھ دیکھ کے غصے سے پاگل ہو گیا۔ آگے بڑھ کے اس نے پھونٹے کی ضرورت دی۔ ہیرا اس دن کالج والے بندے کو دیکھ کے ڈر کے مارے آمنہ بیگم کے پیچھے چھپ گئی۔ ہم ابھی اور اسی وقت آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ شہریار خان نے ایک بھرپور نگاہ ہیرا کے نرم و نازک سراپے پہ ڈالی۔ ہیرا مزید خوف کے مارے آمنہ بیگم کے اندر سمٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ ناممکن ہے۔ آمنہ بیگم نے ہیرا کو اپنے پیچھے چھپا دیا۔ کیا بکواس کر رہی ہے تو؟ جانتے ہیں کون ہے یہ؟ گارڈ زور سے دھڑا۔ خراب ہے بھائی، ہم ہر کام سکون و اطمینان سے کرنے کے عادی ہیں۔ شہریار خان ان کے قریب چلا آیا۔ ہم ہیرا کو بغیر نکاح کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ لوگ ایسے نہیں مانتے تو پھر کوئی بات نہیں، ہم ہیرا کو یہاں سے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس نے آمنہ بیگم کے پیچھے چھپی ہیرا پہ ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ وہ اب دھمکیاں دینے میں اتر آیا تھا۔ حارث نے آگے بڑھ کے کچھ کہنا چاہا تو گارڈ نے اس پہ بندوق تان دی۔ اعجاز صاحب کے لیے تو عزت کا سوال تھا، اور غریبوں کے پاس ایک عزت ہی تو ہوتی ہے جو ان کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ آمنہ بیگم نے شہریار خان کو حارث کے بارے میں بتانا ہی چاہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ آدھے گھنٹے کی کارروائی تھی۔ شہریار خان نے ہیرا کو اپنے نکاح میں لیا۔ اور اعجاز صاحب اور آمنہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ ہیرا آمنہ بیگم سے تقریباً چپکی بیٹھی تھی۔ جب بھی شہریار خان اور اس کے گارڈز آگے بڑھے اور بندوق کے زور پہ ہیرا کو وہاں سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے آیا۔ ہیرا خوف سے سن ہو کے اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ کمرے میں رہ کے شہریار خان نے ہیرا کو بیڈ پہ بٹھایا
اور سامنے والی کرسی پہ بیٹھ کے اطمینان سے سگریٹ پھلوانے لگا۔ ایک بھرپور کش لگا کے اس کی طرف دیکھا اور چند لمحوں بعد کہنے لگا، تمہارا ہر انداز پاگل کر دینے والا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تم ڈری سہمی اور بھی حسین لگ رہی ہو۔ اس کے لہجے میں سرشاری اور انداز میں قدح جھلک رہی تھی۔ اب وہ کھڑا ہوا اور باقی کا سگریٹ جوتوں کے نیچے مسل ڈالا۔ شہریار خان کی آنکھوں میں ایک آگ دہک رہی تھی جس میں وہ خود کو جلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے ہیرا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کل مال میں نے حارث کو تمہارا ہاتھ تھام کر اس لیے پہناتے ہوئے دیکھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ تن سے اکھاڑ دوں۔ اس نے تمہیں ہاتھ کیسے لگایا؟ حارث نے ہیرا کا ہاتھ تھاما جس میں حارث کا پہنایا ہوا بریسلٹ موجود تھا۔ جوتی پہننے کا اتنا ہی شوق تھا تو ہم سے کہا ہوتا، ہم تمہیں سونے اور ڈائمنڈ میں تول دیتے۔ اس نے بے دردی سے حارث کا پہنایا ہوا بریسلٹ کھینچا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ بریسلٹ کھینچنے سے اس کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کلائیوں پہ اپنا زخم چھوڑے جا رہے ہیں اور اس کی کلائیوں سے خون رسنے کو تھا۔ یہ کام میں کل مال میں بھی کر سکتا تھا مگر مجبور تھا کہ تم پر میرے نام کی مہر ثبت نہ تھی۔ لیکن آج تم مکمل ہماری دسترس میں ہو۔ شہریار خان نے اس کی مرمری کمر میں بازو ڈال کے اسے خود سے قریب تر کر لیا۔ دل میں بہت زور زور سے شور مچا ہوا تھا۔